سورۃ النبا کا آغاز قیامت کے ذکر سے ہوا۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے حق ہونے کے دلائل بتائے اور اس کے کچھ احوال بھی بتائے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ گو کہ کئی بار قرآن پاک میں ہم اس موضوع کو پڑھ چکے، الحمدللہ۔ بار بار اس موضوع کی تکرار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آخرت پر یقین بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک یہ یقین نہ ہو انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن جواب دہی کا جو احساس ہے وہ ہمیں سیدھا رکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ یہ بتانے کے لیے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی قدرتیں موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جیسے ہی سور پھونک دیا جائے گا سب فوج در فوج اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے، آسمان کھول دیے جائیں گے، یعنی آسمان میں بھی راستے بنا دیے جائیں گے تاکہ فرشتے بھی اتر سکیں۔ پہاڑوں کا حال بتایا گیا کہ وہ سراب بنا دیے جائیں گے۔ جہنم کو بتایا گیا کہ جہنم گھات لیے بیٹھی ہے ہر سرکش کے لیے، اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، لابثین فیہا احقابا، کوئی معین مدت نہیں ہوگی۔ اگر کئی احقاب کی سزا اس کو دی گئی ہے تو ایک حکم ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا شروع ہو جائے گا، اور اگر کسی کو ایک حکم کی بھی سزا ہوئی ہے تو بھی وہ بہت ہی طویل عرصہ ہے، ایسا لگے گا لا محدود زمانہ ہے، کہ ایک ایک دن اتنا بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی مزید سزاؤں کا ذکر کیا گیا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کسی پر ظلمن سزا نہیں تھوپی جائے گی، جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، جو کر کے آئے ہیں وہی بھگت رہے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کتاب کا عقیدہ نہیں تھا، روز آخرت کا عقیدہ کمزور تھا۔ کہاں پہنچ گئے؟ دیکھیں جہنم پہنچ گئے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ سمجھتے تھے کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے تو ایک ایک چیز لکھ کر رکھی ہے ان کی۔ اس کا ذکر ہم سورۃ الکہف میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کل قیامت کے دن لوگوں کو نامہ اعمال ملے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب عذاب کم نہیں ہوگا، عذاب میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو آخرت میں جواب دہی کے احساس کو ہمیشہ اپنے اندر تر و تازہ رکھیں تو ہی عمل درست رہے گا۔ کسی بھی غلط کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا جواب دیں گے اللہ کو، فوراً عمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اب متقین کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، جو بچ کر رہنے والے،
گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ مومن کی ساری زندگی احتیاط سے بھری ہوئی ہے۔ مومن بڑا محتاط ہوتا ہے، خود کو بچاتا ہے۔ اس دنیا میں بڑی ہی پھسلن ہے، اس دنیا کی رونقوں میں بڑی ہی پھسلن ہے۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کی توفیق سے بچا لیتے ہیں، انہی کو متقی کہا جاتا ہے، جو بچ بچا کے رہتے ہیں۔ کسی بھی غلط ماحول میں اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا، میں یہ نہیں کر سکتا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ایسے بچ کر رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ مفازا کا معنی ابن عباس نے سیر و تفریح کی جگہ کے کیا ہے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ مفازا کا معنی یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے اور جہنم سے نجات پا گئے۔ ابن عباس کے قول کو راجح کہا گیا ہے۔ مصیبتوں سے نجات حاصل کر گئے، سلامتی کی جگہ چلے گئے۔ ان للمتقین مفازا۔ ابن عباس کے قول کو جو ترجیح دی گئی ہے اس کی وجہ آگے آنے والی آیت بھی ہے۔ حدائق، باغات ہیں، واعنابا، اور انگور ہیں۔ کیا معنی کیا ابن عباس نے؟ سیر و تفریح کی جگہ۔ تو آگے آپ دیکھیں تو باغات اور انگور کا ذکر آ رہا ہے۔ حدائق کہتے ہیں ایسے باغات جس کے ارد گرد باؤنڈری وال ہو، حفاظتی دیوار ہو۔ وَأَعْنَابًا، اور انگور۔ اس دنیا میں بھی انگور کی کئی قسمیں ہیں، جنت میں پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ کھانے میں انتہائی لذیذ پھل، دیکھنے میں بھی خوبصورت۔ انگور کا جب پھل لگتا ہے تو اتنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، اس کو آپ کسی ٹرے میں رکھیں وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، پھر جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو بھی بڑا لذیذ ہے، فائدہ مند بھی بہت ہے۔ خیر جنت میں تو جو پھل جنتی کھائیں گے وہ صرف اور صرف لطف اندوز ہونے کے لیے کھائیں گے، طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں کھائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ، اور نوخیز لڑکیاں، أَتْرَابًا، ہم عمر۔ کواعب کا جو لفظ ہے کاف عین با سے ہے۔ کعب اونچی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں سے معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان جنتی عورتوں کے پستان یعنی سینوں کو ایسا خاص ابھار دیا جائے گا جو ان کے حسن و جمال کو اور بڑھائے گا۔ اور اترابا سے مراد ہم عمر، جو شوہروں کی بھی ہم عمر ہوں گی اور آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی۔ شوہروں کی ہم عمر اس اعتبار سے کہ ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہو۔ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی، اس سے بھی ان کے ذہنی ہم آہنگی کی طرف اشارہ ہے، یعنی دوستیں ہوں گی، اور عورتوں کے درمیان جو عمر کا مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، تو یعنی عورتوں کو پرسکون کر دیا جائے گا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز لڑکیاں ہم عمر۔ وَكَأْسًا، اور جام، دہاقہ، چھلکتے ہوئے، بھرے ہوئے۔ کأسن کہتے ہیں بھرے ہوئے جام کو، اور دہاقہ کے 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی بھرے ہوئے، دوسرا معنی ایک کے بعد ایک آنے والے لگاتار، اور تیسرا معنی صاف اور شفاف۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام چھلکتے ہوئے، بھرے ہوئے۔ لا يسمعون فيها، نہ وہ سنیں گے اس میں، لغون، کوئی لغو بات، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹ بات۔ یہ جنت کی اصل خصوصیت ہے کہ جنت میں
جنتی نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات. جنت کا ماحول لغو اور جھوٹ سے پاک ہوگا. تو لازمی طور پر جنت میں ایسے ہی لوگ جائیں گے جو لغو اور جھوٹ سے بچتے رہے. اللہ ہمیں واقعی ایسا بنا دے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا ایک تو اپنا اعتماد کھو دیتا ہے اور لغویات میں پڑنے والا اپنا وقت ضائع کرتا ہے. دونوں ہی چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جنت میں داخلہ سفارش سے نہیں بلکہ اہلیت سے ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. تو وہاں وہ کوئی لغو بات اور جھوٹ بات نہیں سنیں گے، کوئی جھگڑے فساد نہیں ہوں گے، کوئی بیہودہ گوئی نہیں ہوگی. جزاءً بدلہ ہے میں ربک تیرے رب کی طرف سے. جزا کہتے ہیں کسی کام کا بدلہ. عطاءً بدلہ بخشش. عطا کہتے ہیں بدلے سے بھی زیادہ. حسابا بے حساب، کفایت کرنے والی یعنی بغیر حساب کے. جزاءً کو سرکل کر لیجئے، پھر عطاءً کو بھی کیجئے اور حساباً کو بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا، بے حساب ہوگا. عطاءً کے بعد حسابہ کا لفظ آ جائے تو اس میں مبالغے کا معنی آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے داد کی فراوانی ہوگی، تعریفوں کی، فضل کی، نعمتوں کی فراوانی ہوگی. یعنی اس آیت میں جنتیوں کو جو اللہ بے شمار نعمتیں دے گا اس کا بھرپور اظہار ہے. اللہ ایسا صلہ دے گا اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و احسان سے، ایسا عطیہ دے گا جو کافی، وافی اور بے پایا ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بدلہ بخشش جو کافی ہو جائے گا. اور یہ بدلہ دے گا کون؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یہ بدلہ وہ رب دے گا جو آسمان اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. اور وہ رب ہے کون؟ الرحمن، رحمان. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. ایسے رب کی طرف سے یہ جزا، عطا اور حسابہ ملے گا. لا یملکون، نہ مالک ہوں گے، منہ اس سے، خطابہ بات کرنے کے. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی نہ بول سکے گا. اللہ کا روب ایسا ہوگا، اس کی ہیبت ایسی ہوگی، اس کے جلال کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اس کے سامنے بول نہ سکے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن یعنی قیامت کے دن سوائے رسولوں کے کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور رسول بھی صرف یہی کہیں گے اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے بچانا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. لا یملکون منہ خطابا، نہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے بول نہ سکے گا. یوم، جس دن یقوم الروح، قیام کریں گے روح. روح سے مراد یہاں پر جبرائیل امین ہے، اور اسے بطور اسم جنس بھی لیا گیا ہے، مراد تمام انسان بھی لیے گئے ہیں. یوم یقوم الروح، جس دن قیام کریں گے روح، والملائکۃ، اور فرشتے، صفا، صف در صف، یعنی پورے ڈسپلن کے ساتھ، پورے نظم و ضبط کے ساتھ روح اور فرشتے آ جائیں گے. لا یتکلمون، نہ کلام کر سکیں گے، الا مگر، من اذن لہ الرحمن، جس کو اجازت دے اس کے لیے رحمان،
وقال الصواب، اور وہ کہے درست بات. کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ رحمان اس کو اجازت دے بات کرنے کی. وقال الصواب، اور وہ کہے درست بات. اس حصے کے دو معنی کیے گئے ہیں وقال الصواب کے. ایک یہ کہ سفارش کرنے والا ایسے شخص کے حق میں ہی سفارش کرے گا جس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی. اور درست بات سے مراد یہاں پر توحید والی بات ہے، یعنی لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہوگا، سفارش صرف ایسے ہی گناہگار کے حق میں ہوگی جو توحید پر قائم تھا. یعنی کسی مشرک کے حق میں سفارش نہیں کی جا سکے گی. ایک دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ دونوں صفات سفارش کرنے والے کی ہیں. یعنی سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن. من سے مراد کون ہے؟ سفارش کرنے والے. سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ اذن دے گا. اور وقال الصواب، یہ بھی سفارش کرنے والے کی ہی صفت ہے، یعنی سفارش کرتے وقت وہ درست بات کرے گا. درست بات سے مراد یہاں پر اللہ کی رضا کے مطابق بات کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کے جس جرم کے متعلق سفارش قبول کرنا چاہے گا، سفارش کرنے والا صرف وہی سفارش کرے گا. وقال الصواب، پہلے معنی کے اعتبار سے من سے مراد تو سفارش کرنے والا ہی ہے، لیکن وقال الصواب سے کون مراد ہے؟ جس کے حق میں سفارش کی جا رہی. تو کس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی؟ جو توحید پر ہوگا. اور دوسرے معنی کے اعتبار سے من سے مراد بھی سفارشی ہے، اور وقال الصواب یہ بھی سفارش کرنے والے کی صفت ہے. یعنی سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور سفارش کرتے وقت بھی وہ درست بات کرے گا، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق بات کرے گا. یعنی صرف اور صرف اسی گناہ کے بارے میں سفارش کرے گا جس گناہ کی سفارش کی اجازت اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے. ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق، یعنی ایسا ہو کر رہے گا اور جلد ہوگا. فمن، پس جو کوئی، شاء چاہے، اتخذ الی ربہ بنا لے اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت کے دن جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں. اور ساتھ اب یہ کہہ دیا گیا ذالک الیوم الحق، کہ یہ دن تو آئے گا. اب جس کو اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنانا ہے بنا لے، کیونکہ انسان کے سامنے پھر دو ہی عمل ہوتے ہیں، یا تو وہ جواب دہی کے احساس سے اپنی زندگیوں کو سدھار لے، ایک محتاط زندگی گزارے، یا پھر ان تمام آیتوں سے اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے. جو راہ بھی اس کو اختیار کرنی ہے کر لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا میں ایک میسج یہ چھپا ہے کہ کون سی رائے اختیار کرنی ہے، کہ اپنے رب کی طرف رائے اختیار کرو. اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے کامیابی ہے. بات تو یوں کی جا رہی ہے کہ جس کو اپنے رب کی طرف راستہ بنانا ہے تو بنا لے، چاہتا ہے تو بنا لے. سمجھانا یہی مقصود ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے رب کی طرف ہی راستہ بنائے، اسی میں ہی فائدہ ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے. انا انذرناکم، بے شک ہم نے خبردار کیا ہم نے تم کو، عذابا قریبا، قریبی عذاب سے. عذابا قریبا سے پہلی مراد تو قیامت ہے، جو کہ اس پوری صورت کا موضوع ہے. لیکن اس سے مراد مفسرین نے موت کو بھی لیا ہے، دنیا کی مصیبتوں کو بھی لیا ہے، دنیاوی عذاب کو بھی لیا ہے. مراد اس سے اخروی عذاب بھی ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے خبردار کیا تم کو
قریبی عذاب سے۔ پہلا معنی جو سیاق اور سباق کے اعتبار سے راجع معنی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاباً قریبہ ہے، یعنی قیامت قریب ہے، یعنی وقوع پذیر ہوگی، اور جو بھی آنے والی چیز ہوتی ہے وہ بہرحال قریب ہی ہوتی ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یوم ینظر، جس دن دیکھے گا، المرء، انسان، ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، جس دن وہ اپنی کمائی دیکھے گا، جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا جب وہ اس کو دیکھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، کنت ترابا، میں ہوتا مٹی، میں خاک ہوتا۔ جب کل انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھے گا، کیونکہ یہ بات ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ الکہف آیت 49، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اسی طرح سے ہم نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 13 میں پڑھا، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ جب انسان اپنی کمائی دیکھے گا، جہاں جاتے تھے وہ دکھایا جائے گا، کہاں بیٹھتے تھے وہ دکھایا جائے گا، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا بولتے تھے، اچھا برا پرانا نیا ہر عمل سامنے لایا جائے گا۔ پھر اس دن کافر یہ کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ کافر کہے گا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی بنا رہتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے دوبارہ زندگی دی ہی نہ جاتی، یہ سختی کا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے، اور وہ معنی مسلم کی ایک روایت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جانور، چرند اور پرند سب کا حشر ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے اسے دنیا میں مارا ہوگا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب خاک بن جاؤ، یعنی سارے جانوروں کو ایک دوسرے سے جو بدلہ ہے وہ دلوا کے ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یہ بدلہ دلا کے مجھے بھی کیا کر دیا جائے، مٹی کر دیا جائے، کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ النبا مکمل ہوئی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جی واضح ہے ساری آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.